الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ تقریباً نصف ختم ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت وہ گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن کریم پڑھنے کو اور ہمارے صدقات اور ہماری تمام عبادات کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور بقیہ بچے ہوئے ایام کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ دوسرا عشرہ مغفرت یہ بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عام طور سے اکثر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نکالنی بھی چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ نفل کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا کرتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ بھی یہ ایک اسلام کے نظام اسلام میں ایک فرض کی حیثیت اس کی ہے۔ چنانچہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 گنا اس کا بدل عطا کرے گا، بلکہ یوں فرمایا اضعافا مضاعفہ، آدمی کے انسان کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ ہفتے زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ نہ دینے پر وعید اس تعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج 2-3 باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کا نصاب ہے اور زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ میں عزیزو دوستو، ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ اپنے سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بے شک وعید آپ نے فرمائی۔ تو صحابہ کرام جب اس آیت کو سنا تو صحابہ کرام بڑی بے چینی کا شکار ہو گئے اور حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے آیت سنی تو صحابہ کرام کی تو اس تشویش کا ذکر حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کیا کہ اللہ کے نبی، صحابہ اس آیت کو سن کر بڑے پسو پیش کے اندر ہیں کہ کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے اور ایسا سخت وعید کیوں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے مالوں کو پاک کر دے
اور زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال لے جاتا ہے اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے اور وہ مال ناگہانی آفات سے اور مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اپنے صدقات نکالتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرہ اور اسی طریقے سے دوسرے صدقات نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، تو ظاہری اعتبار سے اگرچہ وہ کتنا ہی مال والا ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، کتنے ہی اس کے پاس عہدے ہوں، لیکن وہ مال ادھر سے آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور مال کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی دن جو ہے ہم نے 1000 روپے کمائے اور گھر لائے، اور گھر لاتے ہی کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ فوری طور پر وہ خرچ کرنا پڑے، مثلاً کسی بیماری میں وہ پیسے خرچ ہو گئے، اپنے بچے کو دکھا دیا، بیوی کو کوئی دارو اس کے کرنی پڑی، اس میں خرچ ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی پیسے آئے فوری طور پر ختم ہو گئے اور وہ مال جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی پیسے کما کے لا رہا تھا، راستے میں جو ہے وہ پیسے گم ہو گئے، یا راستے میں چوری ہو گئے، کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، غرض کی جو پیسے اس نے کمائے تھے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی نیت نہیں تھی، تو میرے دوستو اس مال کے اندر بے برکتی پیدا ہوئی اور وہ مال جو ہے اس سے ختم ہو گیا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں اور اس کے مال کو مصائب سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس مال کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، بیاج کو ختم کر دیتا ہے، بیاج کے مال میں، سود کے مال میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کے مال کو بڑھاتا ہے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے مال میں سے 2.5% دے دیا، 1 لاکھ میں 2,500 کم ہو گئے، لیکن میرے دوستو واقعہ یہ ہے کہ ان 2,500 نکالنے سے ہمارے 97,500 روپے وہ محفوظ ہو گئے اور وہ ان کے اندر برکت پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز نصاب زکوٰۃ ہے۔ میرے دوستو نصاب زکوٰۃ گزشتہ بھی عرض کیا تھا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی ایک نصاب مکمل ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ نقدی روپیے پیسے کے اندر ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تو ان دونوں کو ضم کر کے دیکھا جائے گا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نہیں پہنچ رہی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ عام طور سے ہمارے گھروں کے اندر ہماری مستورات کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کیش پیسے تو ہی نہیں، تو ہم کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ میرے دوستو اگر مال نصاب تک پہنچ رہا ہے اور مال نصاب کے بقدر ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی زیور بیچ کر وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر، ورنہ یہی سونا یہی چاندی
قیامت کے دن جو ہے پگھلا کر اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس کے جسم کو داغے گا، جیسے کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا قرآن کی آیات۔ تو اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ نقدی روپیہ پیسہ ہے، تو ان تینوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، اگر اب اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی جس کی قیمت کل کی تاریخ میں نے معلوم کی تھی 1,65,031 روپے ہوتی، اگر کسی کے پاس اتنی رقم آج کی تاریخ کے اندر موجود ہے اور اس کے پاس اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا وہ واجب ہے اور فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارے گھروں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، ماں باپ زیور بناتے ہیں اور زیور بنا کے رکھتے ہیں، یا ان کی شادی کے لیے انتظامات کر کے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ بنا کر رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر وہ جمع روپیہ بھی اس پر سال گزر جائے اور وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی بچی کے شادی کے لیے ہم نے 4 تولہ سونا وہ بنا کر رکھا کہ جب اس کی شادی ہوگی اس کو دے دیں گے، تو ابھی تک ہم نے وہ بچی کے اختیار میں نہیں دیا، اس کی ملکیت میں نہیں دیا، ابھی تک وہ زیور اگر ہمارے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس زیور یا اس پیسے کی زکوٰۃ بھی ہمیں ہی ادا کرنا پڑے گی، اس بچی پر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پر تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ زیور یا وہ پیسہ ہم اس کے سپرد کر دیں اور اس کے قبضے میں دے دیں۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بھائی اگر فرض کر لو میرے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہیں یا میرے پاس اسی کے بقدر زیور ہے، تو میرے پاس اتنی ہزار رقم زکوٰۃ کی واجب ہے، اب میرے پاس ابھی تو پیسہ ہے نہیں، تو میرے دوستو فی الفور اور ایک ساتھ پوری زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں۔ جیسا آدمی کو انتظام ہوتا جائے اور جتنا انتظام ہوتا جائے وہ دھیرے دھیرے زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے جائے، یہ اس کے لیے آسانی شریعت نے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر 6,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہینے میں ایک رقم متعین کر لے۔ سب سے پہلے تو اپنا مہینہ متعین کریں کہ اگر ہماری تاریخ متعین ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہماری زکوٰۃ کی تاریخ متعین نہیں ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے ہم اپنے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم رمضان ہی میں زکوٰۃ دیں، ہم سال کے جس مہینے کے اندر، بس شرط یہ کہ قمری مہینہ ہو، چاند کے اعتبار سے مہینہ ہو، اس مہینے میں ہم جو ہے وہ اپنا تاریخ مقرر کر لیں، اور اس کے بعد ایک اپنی کاپی بنائیں اور کاپی کے اندر لکھ دیں کہ میں نے رمضان کے اندر میں نے 700 روپے دیے، فرض کر لیں شوال میں میں نے 700 روپے دیے، اور اسی طریقے سے ذوالقعدہ میں ذوالحجہ میں نے اتنے دیے، اور کسی مہینے میں زیادہ دیں تو اس کو ایڈ کر لیں، اور پورے سال کے آخر کے اندر اس کو جوڑ لیں کہ مجھ پر 6,000 یا 7,000 روپے زکوٰۃ واجب تھی اور میں نے پورے سال میں اتنے پیسے نکالے، اگر وہ کم ہوں تو اور مزید اس میں پیسے ڈال دیں، تو انشاءاللہ اس سے ہماری زکوٰۃ بھی آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ ورنہ ہم اگر یہ سوچیں کہ بھئی ایک ساتھ 6,000 روپے نکالنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک مڈل کلاس فرد کے لیے ایک ساتھ اتنی رقم نکالنا آسان بات نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ ہم اپنا مہینہ متعین کریں۔ اگر ہمارا کاروبار ہے، اگر ہماری دکان ہے، تو ہم اپنی دکان کے سامان کو بھی دیکھیں، اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دکاندار جو ہے اس کے سامان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، وہ اپنے پورے سامان کا جو ہے وہ سامان کی رقم کو لکھ لے، اور جتنے میں وہ فروخت کرتا ہے اس کا حساب لگا لے، اگر وہ رقم نصاب کے بقدر پہنچ رہی ہے تو اس کے تمام مال پر بھی زکوٰۃ وہ واجب ہے۔ چوتھی بات، زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب نہیں ہے؟ میرے دوستو، ضرورت کی وہ چیزیں جن کا تعلق آدمی کی ضرورت اصلیہ سے ہے،
رہنے کا گھر ہے، کپڑے ہیں، مکان ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، فریج ہے، کولر ہے اور پنکھے، گھر کے برتن، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کا شمار ضرورت اصلیہ کے اندر ہے۔ ان کے اندر زکوٰۃ کی رقم وہ واجب نہیں ہے، چاہے کتنا ہی مہنگا فرنیچر ہو، چاہے اس کے گھر کے اندر کتنے اس کے پاس کپڑے ہوں، اس کا تعلق ضرورت اصلیہ سے ہے، ان پر زکوٰۃ وہ واجب نہیں ہے۔ پانچویں چیز، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ ہم کدھر دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 زکوٰۃ کے مصرف ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ نمبر 1 للفقراء، فقیر کو۔ نمبر 2 مسکین کو۔ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ نصاب کے برابر پہنچ جائے۔ مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو قلاش ہو۔ فرمایا للفقراء والمساکین، فقراء کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، مساکین کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ دور نبوی کے اندر آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور آپ علیہ السلام ان کی حق الاجرت جو ہے آپ علیہ السلام اسی مال میں سے دیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے اس کا ذکر فرمایا والعاملین علیہا۔ چوتھی چیز والمؤلفہ قلوبہم، فرمایا تالیف قلب کے لیے اگر کسی کو مال دیا جائے۔ یہ مصرف دور نبوی کے اندر تھا۔ آپ علیہ السلام ان نو مسلموں کو جو ابھی اسلام لائے تھے اور ان کے دل کے اندر اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا یا اسلام کمزور تھا، تو آپ علیہ السلام تالیف قلبی کے لیے، ان کو اسلام سے قریب لانے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے دیا کرتے تھے، اور ایک عرصے تک ان کو رقم دی جاتی رہی۔ لیکن جب اسلام قوی ہو گیا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور اسلامی فتوحات ہوئی، تو باجماع امت یہ مصرف یہ ساقط ہو گیا۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اب بھی اگر کسی علاقے میں کسی ایسی ضرورت ہو تو اس وجہ سے یہ مصرف دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور تالیف قلبی کے لیے وہ یہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں، یہ بھی ساقط ہے، اس زمانے میں غلام نہیں ہوتے۔ اسی والغارمین علیہا، قرض دار کو، اگر کوئی شخص قرض دار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ ایسے ہی فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ ایسے ہی فرمایا 8واں مصرف وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر کو، مسافر اگر حالت سفر کے اندر ہے اور اس کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، تو اگرچہ اپنے مقام پر وہ کتنے ہی مالدار ہو، لیکن ابھی چونکہ یہ اس کے پاس مال ختم ہو گیا، تو حالت سفر کے اندر اس کو بھی، یعنی مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم وہ دینا جائز ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے ہیں۔ چھٹی چیز، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز نہیں؟ اس میں میرے دوستو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے خاندانی نسبت اور ایک نکاح، یعنی خاندانی جو رشتے ہیں جن کا تعلق اصول سے، یعنی بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی باپ سے اوپر کے جو لوگ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، اس سے اوپر کے، اور ایسے ہی بیٹے سے نیچے کے جو لوگ ہیں، یعنی پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، ان لوگوں کو۔ ایسے ہی بیٹا ماں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، ماں سے اوپر کی جو عورتیں ہیں، یعنی نانی ہیں، دادی ہیں، پردادی ہیں۔ ایسے ہی بیٹی کو
اور پوتی کو اور نواسی کو اور ان سے نیچے کے جو خونی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا وہ جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، سب سے افضل ترین بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے زکوٰۃ کی رقم دینے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو مقدم کرے۔ وہ رشتہ دار جن کا ان سے تعلق ہے، مثال کے طور پر بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے اگر بھائی کی مستحق ہے تو، ایسے ہی بہن اگر مستحق ہے اور غریب ہے تو سگی بہن کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ ایسے ہی سگے چاچا ہیں، پھپھا ہیں، خالہ ہے، خالو ہے، ان تمام لوگوں کو اگر یہ واقعتاً غریب ہیں، مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے اور افضل ہے۔ بلکہ افضل ترین بات یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے پڑوسی اپنے قرب جوار کے اندر دیکھیں، اور پھر اپنے شہر کے اندر دیکھیں۔ جو مدارس اسلامیہ ہیں جہاں غریب طلبہ پڑھتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا وہ جائز ہے اور ان کو بھی یہ رقم ادا کیا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے اور صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔